بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکیزہ ٹوب۔ آج ہے 10 اکتوبر 2025۔ میں ریاض احمد انصاری آج آپ کی خدمت میں مشرق وسطیٰ سے متعلق چند اہم خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس رپورٹ کا آغاز کرنے سے پہلے اس رپورٹ کی کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ غزہ میں امن معاہدہ، اسرائیل اور حماس کی جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر متفق قیدیوں کی رہائی اور فوجی انخلا شروع۔ ٹرمپ کا اعلان، تاریخی قدم۔ قطر، مصر اور ترک کی ثالثی میں طویل مذاکرات کامیاب۔ امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی پر اتفاق۔ عالمی رہنماؤں کا خیر مقدم۔ برطانوی وزیر اعظم اور صدر میکرون کا بیان۔ آزاد فلسطین کا مطالبہ برقرار۔ حماس کا محتاط رد عمل، معاہدے کو آزادی کی طرف قدم قرار دیا۔ اسرائیل سے عمل درآمد میں تاخیر نہ کرنے کا مطالبہ۔ مشکل مراحل باقی، حکومتی نظام اور حماس کی غیر عسکری حیثیت جیسے اہم نکات پر اگلے مرحلے میں بات چیت ہوگی۔ اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا تعلقات قائم رہے۔ چلیے اس رپورٹ کا آغاز کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں 2 سال سے جاری تباہ کن جنگ کے خاتمے کی جانب ایک فیصلہ کن موڑ آیا ہے۔ اسرائیل اور حماس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ مجوزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر متفق ہو گئے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس کا دنیا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ امریکی صدر نے خود ایک بیان میں اس معاہدے کے بارے میں اعلان کیا اور اس میں قطر، مصر اور ترکی کے کردار کو سراہا۔ اس اتفاق رائے کا مقصد فوری طور پر جنگ بندی، یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی اور غزہ میں انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ کیا ہے، اس کے اہم نکات کیا ہیں اور عالمی رہنماؤں کا اس پر کیا رد عمل ہے۔ غزہ میں تمام فوجی کارروائیاں فوری طور پر روک دی جائیں گی۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور قیدیوں کا تبادلہ، اس کے بدلے میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع کیا جائے گا۔ اس کا مقصد 2 طرفہ اعتماد سازی ہے۔ غزہ پٹی سے IDF اسرائیلی دفاعی افواج مکمل طور پر انخلا کرے گی اور بلا روک ٹوک رسائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکورٹی جنرل نے اس بات پر زور دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ اقدام پائیدار امن کی طرف پہلا قدم ہے۔ انہوں نے تمام فریقینوں سے تعاون جاری رکھنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ یہ معاہدہ مؤثر طریقے سے نافذ ہو سکے۔ صدر نے تمام عالمی اداروں اور بین الاقوامی تعاون کے ساتھ فلسطینی ریاست کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ حماس نے اس پیش رفت کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ قطر، مصر، ترکی اور امریکہ کی کوششوں کی قدر کرتا ہے۔ حماس نے اس پیش رفت کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ قطر، مصر، ترکی اور امریکہ کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت جنگ بندی کے عمل درآمد میں کسی قسم کی تاخیر نہ کرے اور تمام اصولوں پر مکمل پاسداری کو یقینی بنائے۔ حماس نے اس عہد کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اپنے عوام کی آزادی اور خود مختاری تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کے فیصلے پر کہا ہے کہ ہم اس معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں جو اسرائیلی فوج کے لیے ایک محفوظ، مستحکم اور باوقار واپسی کو ممکن بنائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ قیدیوں کی رہائی اور امن کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ معاہدہ ضروری ہے۔ اس تاریخی پیش رفت پر عالمی برادری کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے، جبکہ امریکہ نے مرکزی طور پر منصوبے کو آگے بڑھایا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان معاہدے پر خوشی کا اظہار کیا، تاہم ان کا موقف واضح ہے۔ جب تک آزاد فلسطینی ریاست
कायम नहीं हो जाती, हमारी जद्दोजहद और कोशिशें जारी रहेंगी। बरतानी वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर यरगमालियों के ख़ानदानों के नाकाबिले तसव्वुर मसाइब का जिक्र किया और इस मुआहदे को उनके लिए एक बड़ी राहत करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मुआहदे की तारीफ की और तीन अहम निकात पर जोर दिया। मुस्तकबिल की जंग बंदी लाजमी है, गजा के अवाम के लिए इंसानी और तजारती सामान की फौरी और बिला रुकावट फराहमी, अमल की तमाम फरीकैन के माबीन बराबरी की बुनियाद पर शराकत। नाजरीन, ये मुआहदा सिर्फ एक सियासी कामयाबी नहीं है बल्कि उन लाख लोगों के लिए एक जिंदगी की सांस है जो 2 बरसों से जंग की तबाहकारियों का सामना कर रहे हैं। इस मुआहदे का सबसे बड़ा और हसास मरहला गजा की मुस्तकबिल की हुक्मरानी का है। अमरीकी मंसूबे में एक नए हुकूमती निज़ाम की तजवीज़ दी गई है जो अरब और इस्लामी ममालिक की अफवाज पर मुश्तमिल एक सिक्योरिटी फोर्स के तहत काम करेगी। हमास को गैर मुसल्लह करने का मुतालबा भी उसमें शामिल है। हमास ने वाज़ेह किया है कि वो आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। इन हतमी मकासद पर अभी कोई वाज़ेह इत्तिफाक नहीं हो सका है। इसराइल की जानिब से अमल में ताख़ीर का अंदेशा हमेशा मौजूद रहता है जिसे हमास ने अपने बयान में भी उजागर किया है। ये मुआहदा यकीनन एक तारीखी कदम है, लेकिन इसकी कामयाबी का इन्हिसार अगले मरहल में फ़रीक़ैन के इख़लास, लचक और आलमी बिरादरी के मुस्तकिल निगरानी पर होगा। हम हालात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और जैसे ही कोई नई तफसील हमारे सामने आती है हम आपको बराह रास्त आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।